ان کی نظر مادہ پرست ہوتی ہے، یعنی ظاہر میں جو کچھ فائدہ ہو جائے وہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ ظاہری اعتبار سے اگر چیزیں نتیجہ خیز ہیں، چیزوں کا اچھا رزلٹ آ گیا تو وہ سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے ورنہ ناکامی۔ اگر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے فتح مل جائے تو کامیابی ہے، اور شکست مل جائے تو گویا ناکامی۔ اگر دشمن سے مورچہ لیتے ہوئے غالب آئے تو سمجھتے ہیں کامیابی ہے، مغلوب ہو گئے، مظلوم ہو گئے، مار دیے گئے، کمزور کر دیے گئے تو سمجھتے ہیں یہ ناکامی۔ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے مال غنیمت مل گیا، دنیا کے اسباب مل گئے تو سمجھتے ہیں کامیابی ہے، اور کچھ نہیں ملا، محروم ہو گئے تو سمجھتے ہیں ناکامی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ النساء کی آیت نمبر 70 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری اس میں یہ بات آئی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، اطاعت کرے گا، تو ان کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جن پر اللہ کا بڑا فضل، انعام اور مہربانی ہوئی، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اس سے بہتر کوئی اور رفاقت، ساتھ، کمپنی نہیں ہو سکتی ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، جس کو یہ مل جائے یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی۔ اور کس کو ملے گا؟ اللہ اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ ہر ایک کے ارادے سے، نیت سے، سوچ سے، عمل سے واقف ہے۔ اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان میں بہت آگے تک، تقریباً 4-5 رکوع تک جہاد کے سلسلے میں کچھ ہدایات ہیں۔ جہاد کا حکم یہ بھی بہت بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ دشمنوں سے مورچہ لینا، ان کا مقابلہ کرنا، اس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، مال کے نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بہت کچھ حالات کا، مصائب کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ انسان پر شاق گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہے تو مشکل کام، لیکن چونکہ اوپر آئے اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب چیزوں سے آگے ہے، مقدم ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لو۔ حفاظت کا سامان لینے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرو، جہاد کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اور اپنے دنیا کے جو بھی اسباب ہیں ان کی حفاظت کرو۔ مکی زندگی میں مسلمان مقہور تھے، مجبور تھے، بے سہارا تھے، ظاہری اعتبار سے اسباب بھی نہیں تھے، تعداد کی بھی کمی تھی، اور مسلمانوں کی اچھی طریقے سے تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، اور بھی بہت ساری حکمتوں مصلحتوں کے تحت جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا، دشمنوں سے مقابلے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مجبور ہو کر جب مدینے آئے ہیں، اس کے بعد بھی مسلسل مشرکین کی طرف سے پریشانیاں کھڑی کی جاتی رہی۔ غزوہ احزاب جو 5 ہجری میں ہوا ہے، اس وقت تک مسلسل ادھر سے مکے کے کافروں کی طرف سے حملے ہوتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی،
سازشیں ہوتی رہی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدامی جہاد کا حکم دیا گیا۔ یعنی پہلے تو یہ حملہ کرتے تھے، مسلمان دفاع کرتے تھے۔ جہاد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے اقدامی، اس کو کہتے ہیں اوفینسیو، اور ایک ہے دفاعی، ڈیفینسیو۔ یعنی کوئی دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے تب جا کے آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، یہ ہے دفاعی۔ اور ایک ہے اقدامی، اقدامی کا مطلب آپ آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو جو یہ اقدامی جہاد ہے یہ 5 ہجری کے بعد اس کا حکم آیا، اس سے پہلے دفاعی تھا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا کہ وہ اپنی جان مال کی حفاظت کریں، دشمن کا مقابلہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد حکم آیا تھا کہ اب تم بھی مقابلہ کرو، تم مقابلہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب دشمن کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہ تو بے بس ہیں، مجبور ہیں، ان میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، تو اس کے حوصلے اور بڑھ رہے۔ تو دونوں طرح کے جہاد کا حالات کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے۔ عام حالات میں جہاں دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہو اس وقت دفاع کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور دفاع میں اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے مال کی حفاظت کرنا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر آدمی مار دیا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ من قتل دون مالی فہو شہید، اپنے مال کی بھی حفاظت میں اگر وہ دفاع کرتا ہوا مارا جاتا ہے شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، جان کی حفاظت میں، عزت و آبرو کی حفاظت میں۔ اور یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے وہاں جہاں مسلمان مجبور ہے، بے بس ہے، وہ اقدامی جہاد نہیں کر سکتے، آگے ہتھیار لے کے نکل نہیں سکتے ہیں، لیکن دشمن حملہ کر دیتا ہے، دشمنوں کا جھنڈ حملہ کر دیتا ہے اور جان و مال، عزت و آبرو پہ بن آتی ہے، تو اس موقع پر مسلمانوں کو چاہیے حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ اور جب تک دشمن کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہمارا نقصان کر سکتا ہے، ہم اس کی موب لنچنگ کر رہے ہیں، موب لنچنگ میں ہمارا بھی کوئی مارا جا سکتا ہے، ہمارا بھی نقصان ہو سکتا ہے، جب تک ان پر یہ رعب و خوف طاری نہ ہو تب تک ان کے حوصلے بلند رہیں گے۔ اور اسلام کیا، ہمارا ملک کا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ پھر اپنی جان، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے اس پر ٹوٹ پڑیں اور اس کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ قانون بھی اجازت دیتا ہے اور اسلام تو اجازت دیتا ہی ہے۔ اس لیے جب موب لنچنگ کے جب معاملات ہو رہے تھے نا ہر جگہ، اب تو کم ہو گئے، تو اس وقت علماء کرام نے یہی کہا تھا، بھائی جب تک آپ ان کو یہ محسوس نہیں کرائیں گے کہ ہم اتنے مجبور بے بس نہیں ہے کہ تم جھنڈ کے جھنڈ آؤ، ہمیں قتل کر کے چلے جاؤ، ہمارے آدمی کو مار کر کے چلے جاؤ اور محفوظ چلے جاؤ گے، ان میں سے ہر ایک کو یہ خطرہ ہو کہ ہماری بھی جان جا سکتی ہے۔ چنانچہ 1-2 جگہوں پر ایسا کیا تو دیکھیے سب سلسلے رک گئے۔ دشمن موت سے ڈرتا ہے، ایمان والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا ہے، وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا، ایمان والو اپنی احتیاط، اپنی حفاظت کا سامان لو۔ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، یہ تو چونکہ مدینے میں اسلامی حکومت تھی اس وجہ سے یہ حکم آیا کہ جماعت کی شکل میں یا اکیلے تھوڑی تعداد کی شکل میں، جس کو سریہ کہتے تھے، بڑی تعداد ہوتی تھی، غزوہ ہوتا تھا، تو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں، بڑی جماعتوں کی شکلوں میں نکلو، دشمن کا مقابلہ کرو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور ہر زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، ہوتا آیا ہے کہ کچھ لوگ کمزور ایمان کے ہوتے ہیں، منافق قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، حوصلے توڑتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں مقابلوں میں، دوسروں کو بھی پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیچھے رہتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ظاہری اعتبار سے بس نظر ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، اور وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچ گیا تو تانے دیتے ہیں، ہم نے کہا تھا نا بس اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، دشمن کا مقابلہ مت کرو، نقصان پہنچائیں گے، دیکھو کتنا نقصان پہنچا دیا، کتنی آگ زنی کر دی، کتنی دکانوں کو لوٹ لیا، کتنے مسلمانوں کو مار دیا، تانے دیتے ہیں اور مزید ہمتیں بٹھا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نعمت پہنچ گئی، نعمت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، وہ حاوی ہو گئی، وہ غالب آ گئی، دنیاوی اعتبار سے مال غنیمت مل گیا، تو پھر ان کے لہجے، ان کی زبان کے بول دوسرے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے۔
فرمایا ان اصابتکم مصیبت، یہ لوگ جو منافق قسم کے ہوتے ہیں پیچھے رہتے ہیں، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، جان کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، مجھ پر تو اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی، اذ لم اکم معہم شہیدا، جب میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، میں ان کے ساتھ نہیں گیا، دیکھو کیا ان کی گت بنی، کتنے مارے گئے، کتنے جیل میں ڈال دیے گئے، میں تو اپنے گھر میں آرام سے سکون سے بیٹھا تھا، اللہ کا بڑا فضل، بڑی مہربانی ہوئی، میرا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے مہربانی پہنچ جائے، مہربانی کا مطلب تمہیں غلبہ نصیب ہو جائے، فتح مل جائے، دنیا کے اعتبار سے مال غنیمت مل جائے، تو وہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی محبت ہی نہیں تھی، کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ تمہارے درمیان رہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اور سرکاری اعتبار سے تو مسلمانوں کی لسٹ میں، مردم شماری میں اس کا نام مسلمانوں میں آتا ہے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن جب تمہیں غلبہ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی مہربانی مل جاتی ہے، اور یہ پیچھے رہ گیا تھا، تو وہ حسرت کرتا ہے۔ بھئی حسرت کیوں کرتے ہو؟ تم بھی مسلمانوں میں گنے جاتے تھے، تم بھی اہل ایمان میں گنے جاتے تھے، تم کو بھی لوگ مسلمان کہتے تھے، تم کو بھی نکلنا چاہیے تھا، اور اس موقع پر حسرت میں وہ کہتا یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی فائدہ ہو جاتا، فافوز فوزا عظیما، اور مجھے بھی بڑی کامیابی مل جاتی۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اللہ کے راستے میں وہ لوگ نکلیں، وہ لوگ جہاد کریں جو دنیا کی زندگی کو قربان کرتے ہیں آخرت کے بدلے، آخرت چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ کا ثواب چاہتے ہیں، آخرت میں بدلہ چاہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو لات مار دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، قتال کرنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، لڑائی کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر وہ قتل کر دیا جائے، یعنی شہید کر دیا جائے، یا وہ خود غالب آ جائے، ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ بہت ہی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم جملے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ کے غیبی نظام پر، غیبی چیزوں پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے غیبی نظام میں شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہیں، وہ صرف دنیا پر نظر رکھتے ہیں، ظاہر پر نظر رکھتے ہیں، ان کی نظر مادہ پرست ہوتی ہے، یعنی ظاہر میں جو کچھ فائدہ ہو جائے وہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ ظاہری اعتبار سے اگر چیزیں نتیجہ خیز ہیں، چیزوں کا اچھا رزلٹ آ گیا تو وہ سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے ورنہ ناکامی۔ اگر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے فتح مل جائے تو کامیابی ہے، اور شکست مل جائے تو گویا ناکامی۔ اگر دشمن سے مورچہ لیتے ہوئے غالب آئے تو سمجھتے ہیں کامیابی ہے، مغلوب ہو گئے، مظلوم ہو گئے، مار دیے گئے، کمزور کر دیے گئے تو سمجھتے ہیں یہ ناکامی۔ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے مال غنیمت مل گیا، دنیا کے اسباب مل گئے تو سمجھتے ہیں کامیابی ہے، اور کچھ نہیں ملا، محروم ہو گئے تو سمجھتے ہیں ناکامی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ پر جو حضرات یقین رکھتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق میسر آ گئی، پھر ظاہری اعتبار سے نتیجہ جو کچھ بھی ہو وہ کامیاب انسان ہے، پھر چاہے وہ فاتح بنے یا مفتوح بنے، وہ غالب ہو یا مغلوب ہو، چاہے اس کے حصے میں نصیب میں فتح اور جیت ہو یا اس کے مقدر میں شکست ہو، چاہے اس کو دنیا کے اسباب مال غنیمت وغیرہ ملیں یا نہ ملیں، بہرحال وہ کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر زندگی گزار رہا ہے۔ ظاہری اعتبار سے چاہے دنیا کی نگاہ میں وہ نقصان میں ہے، وہ خسران میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اللہ کے راستے میں جو مقابلہ کر رہا ہے پھر وہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یعنی نقصان میں رہے، ظاہری دنیا کی نگاہوں میں وہ نقصان میں رہے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، دشمن کو مغلوب کر دے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم تو دونوں شکل میں اس کو بڑا اجر دیں گے۔ غالب آ گیا، فتح بھی مل گئی، جیت بھی نصیب ہو گئی،
غلبہ بھی مل گیا، دنیا کے اسباب مال غنیمت کی شکل میں مل گئے، آخرت کا اجر تو ملے گا ہی۔ مقتول ہو گیا، شہید کر دیا گیا، جان چلی گئی، شہادت کا مرتبہ پایا، یہ بھی کامیاب ہے۔ مومن ہر حال میں کامیاب ہے، مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو رہتے ہیں، چت بھی اس کی پٹ بھی اس کی، دونوں۔ وہ غالب آئے تب بھی وہ کامیاب ہے، وہ مغلوب ہو تب بھی وہ کامیاب ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ فسوف نؤتی اجرا عظیما، ہم اس کو اجر عظیم دیتے ہیں۔ کامیاب ہو گیا، دنیا کے اسباب بھی مل گئے، اجر بھی مل گیا، اور شہید کر دیا گیا، دنیا کا کوئی سبب نہیں ملا لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑا اجر اس کے انتظار میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ جہاد اللہ کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ جہاد کے لفظ سے چڑھتے ہیں کہ ہے نا، اور بدکتے ہیں۔ جہاد اسلام کا ایک شعبہ ہے، ایک محکمہ ہے۔ اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، اور اس میں جہاں دیگر شعبے ہیں اس میں ایک شعبہ، ایک محکمہ، ایک ڈپارٹمنٹ جہاد کا بھی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اگر کوئی جہاد کے نام سے چڑھتا ہے تو پھر ملک میں، کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس میں جو فوجی سسٹم ہوتا ہے، فوج کا نظام ہوتا ہے، وہ ختم کر دینا چاہیے۔ حالانکہ ہر ملک اپنا سب سے زیادہ بجٹ جو متعین کرتا ہے، جو سارا سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، آپ ہر ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اور اس کے بجٹ کو سب سے زیادہ دفاعی سسٹم پر، دفاعی سسٹم کا مطلب دشمن کا مقابلہ کرنے، اپنی حفاظت کرنے، اس پر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ فوج پر، آرمی پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہتھیاروں کے خریدنے میں، ان کے بنانے میں خرچ ہوتا ہے۔ اگر جہاد سے چڑھ ہے تو پھر کسی ملک میں فوجی شعبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو اپنی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ان کے راستے میں روڑا بن کے کھڑا ہے، پریشانیاں کھڑی کر رہا ہے، اذیتیں پہنچا رہا ہے، اللہ کی توحید کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو پھر راستے سے اس کا ہٹانا بھی ضروری ہے۔ وہ جہاد کے بغیر نہیں ہوگا، وہ جہاد کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاد کا حکم اس لیے ہے، اللہ کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے اس کو دور کیا جائے، اور یہ دور کرنا تمام انسانیت کے لیے رحمت کا سبب ہوگا، آسانی کا سبب ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جسم کے اندر اگر کسی عضو میں ناسور پیدا ہو جائے، ناسور ہو جاتا ہے، کوئی پھوڑا ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس جسم کے حصے کو کاٹ دیا جائے ورنہ پورا جسم خراب ہو جائے گا اور پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا، تو اس عضو کو کاٹ دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کو ظالم نہیں کہتا ہے کہ اس نے یہ عضو کاٹ کے رکھ دیا، الگ کر دیا، ڈاکٹر بڑا ظالم ہے، کوئی نہیں کہتا، بلکہ اس کو فیس بھی دیتے ہیں، اس کو دعائیں بھی دیتے ہیں کہ تم نے بڑا کامیاب علاج کر دیا۔ جہاد کا حکم ایسا ہی ہے۔ معاشرے و سماج میں جو انسان سڑ جاتے ہیں اور لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور عقیدہ توحید، ایک اللہ کی بندگی کے سلسلے میں، ایک اللہ کی عبادت کے سلسلے میں پریشان کرتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، وہ انسانی معاشرے، انسانی معاج کے سڑے ہوئے پارٹ ہیں، سڑا ہوا حصہ ہے۔ اس کو دور کرنا، الگ کرنا ضروری ہے۔ یہ پوری انسانیت پر رحم ہوگا، یہ پوری انسانیت پر مہربانی ہوگی۔ اب وہ جو کیسے کاٹا جائے گا؟ وہ جہاد کے ذریعے سے۔ ایسے فاسد بگڑے ہوئے عضو کو جو ہے نا نشتر لگایا جائے گا، وہ تیز ہتھیار کے ذریعے سے اس کو کاٹا جائے گا اور اس کو الگ کیا جائے گا، تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اللہ کے پیغام تک پہنچ سکیں، یا اللہ کا پیغام آسانی کے ساتھ ان تک پہنچ سکے۔ یہ ہے جہاد کا ایک کنسپٹ، جہاد کا تصور، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مکے کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ مجبور تھے، مقہور تھے، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ کچھ پہلے حبشہ بھی گئے، حبشے سے واپس ہوئے، پھر مدینہ گئے۔ مدینہ میں بہت بڑی تعداد صحابہ کی چلی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود مکے کے اطراف میں بہت سارے قبیلوں میں کچھ مرد، کچھ عورتیں، کچھ سمجھدار بچے ایسے تھے
تو بیچارے مجبور تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ظالموں کی قید میں تھے، ان کے گھر والے ان کو نہیں چھوڑتے تھے، معاشرے والے نہیں چھوڑتے تھے، ان کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور وہ بیچارے پریشان ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہماری نجات کی، ہماری یہاں سے رہائی کی کوئی شکل پیدا فرما، ہم ان ظالموں کے پنجوں سے نکلیں اور اپنے آزاد فضا میں کہیں جائیں، وہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے اور یہ انداز اختیار کیا، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ جبکہ والمستضعفین، بیچارے لوگ، کمزور کیے ہوئے مردوں، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بستی سے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں اس سے ہمیں نکال دیجیے، واجعل لنا من لدنك ولیا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی کارساز بنا دیجیے، کوئی آدمی کھڑا کر دیجیے جو ہمیں ان کے ظلم کے پنجے سے رہائی دے سکے، واجعل لنا من لدنك نصیرا، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار کھڑا کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ جو اللہ نے کہا نا کمزور مرد، عورتیں، کچھ بچے، یہ بڑی دہائی دے رہے ہیں، اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، میں اور میری والدہ ان میں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ کے والد ہیں حضرت عباس، حضور کے چچا تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی والدہ مسلمان ہو گئی تھی، خود یہ بچے تھے، ابھی بالغ نہیں تھے، ہوشیار بچے تھے، سمجھدار، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کوئی سبیل نہیں تھی، کوئی شکل نہیں تھی مکہ چھوڑنے کی اور مدینہ پہنچنے کی، تو ہم لوگ دعائیں کیا کرتے تھے، ہم ان میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند تھے ایسے مجبور مسلمانوں کے سلسلے میں۔ اس آیت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی ملک میں، کسی علاقے اور خطے میں کچھ مسلمان ظالموں کی بڑی تعداد ہے اور ان کے پنجے میں ہے، ان کی قید میں ہے، ان کی اسیری میں ہے، اور وہ بیچارے مجبوری کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے، تو دوسرے ملک کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، تدبیر کر سکتے ہیں، سیاسی طور پر جو آپس میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں رہائی کے لیے حکومتی سطح پر وہ کریں، وہ شکل نہ ہو کوئی اور تدبیر کریں جس کی وجہ سے ان کو رہائی مل جائے، اور اگر جہاد کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو پھر جہاد کر کے بھی اپنے ان بھائیوں کو چھڑائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے، دعا کیا کرتے تھے ایسے مجبور لوگوں کے لیے، نام لے کر، کچھ لوگوں کے نام بھی آئے ہیں بخاری شریف میں، کہتے ہیں اللہم انجل ولید ابن ولید وعیاش بن ربیعہ، دو تین اور صحابہ کے نام، یا اللہ ولید ابن ولید، عیاش بن ربیعہ، اور غالباً ایک ہشام نام کے کوئی صحابی تھے، یا اللہ ان کو نجات دے دے، ان کی رہائی کی کوئی شکل اور سبیل پیدا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے رہائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نکالنے کے لیے درخواست کی دعا کی شکل میں۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی جن کی زبان پر یہ بول تھے، یہ جملے تھے، اللہ ہماری رہائی کی کوئی شکل پیدا فرما۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کفر پر جمے ہوئے ہیں وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ طاغوت کا لفظ پہلے بھی آیا ہے، طاغوت کے معنی سرکش کے آتے ہیں، طاغوت کے معنی حد سے گزرنے والے کے بھی آتے ہیں، اور طاغوت اللہ کے علاوہ جس کی بھی بات مانی جائے، جس کی بھی اطاعت کی جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، اللہ کے اور رسول کے مقابلے میں وہ چیز طاغوت ہوگی، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو۔ تو فرمایا جو کفر پر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے تم مقابلہ کرو، لڑو، ہمت پست مت کرو، حوصلے مت ہارو، جب مقابلہ ہو جائے تو بلند ہمتی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، اور یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لو ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر، شیطان کی سازش اور شیطان کی چال یہ کمزور ہو جائے گی، اللہ کے مقابلے میں کسی کی چال نہیں چل سکتی ہے، شیطان ہو یا شیطانی کارندے ہو، شیطانی راستے پر چلنے والے ہو، جب ان کا مقابلہ ہو تو تم بلند ہمتی دکھاؤ۔ یہ تدبیر کر رہے ہیں، یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ چال چل رہے ہیں، ان کی چالوں سے نہ گھبرانا، خوف مت کھانا، اپنے حوصلے مت توڑنا، ان کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر ہے۔ ان کی تدبیریں بھی بہت خطرناک ہیں، دوسری جگہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک جگہ کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں، وہ سازشیں کر رہے ہیں،
ہم بھی سازش کر رہے ہیں. سازش اللہ کے لیے لفظ مکر کا لفظ آیا، لیکن وہاں ترجمہ سازش کے بجائے تدبیر کریں گے. ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں، ان کی سازشیں ہماری نگاہ میں ہیں اور اتنی خطرناک ہیں تمہارے مقابلے میں. تمہیں جان، مال، عزت، آبرو، دین، عقیدے کے اعتبار سے نقصان پہنچانے کے سلسلے میں وہ سازشیں جو کر رہے ہیں، شیطانی طاقتیں جو کر رہی ہے، وہ سب ہماری نگاہ میں ہیں. عند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال. ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ پہاڑ پر وہ ڈال دی جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اتنی خطرناک ہیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان کی تدبیروں اور ان کی چالوں کا توڑ ہمارے پاس ہے. تم اس کو سمجھ رہے ہو بڑا، لیکن ہماری نگاہ میں ہماری طاقت، ہماری قوت کے مقابلے میں شیطانی طاقتوں کی ساری چالیں کمزور ہیں. اور واقعی جب اللہ کی تدبیر چلتی ہے تو پھر کسی کا نہیں ہوتا. ساری قوتوں کی قوت، سارے پاورفل لوگوں کا پاور، حکومتوں کے اسباب، وسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آئی ہے. قرآن کے جو قصے ہیں، قرآن کی جو کہانیاں ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، قوموں کے قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو، قوم تبع ہو، اور نہ جانے کتنے نبیوں کی قوموں کے واقعات آئے. اپنے زمانے میں وہ بڑی پاورفل تھی، بڑی طاقتور تھی، بڑے اسباب رسوخ کرنے والی تھی، بڑے زبردست محلات تیار کرتی تھی ہر اعتبار سے. آج کے زمانے میں، یا یوں کہیے قرآن جب اتر رہا تھا تو کہہ رہا قرآن ما بلغوا معشار ما آتیناہم، ہم نے ان کو جو ہر چیز دی تھی اس کا 10واں حصہ بھی تم کو نہیں دیا ہے. اتنے زیادہ تم سے طاقتور تھے. لیکن جب ہمارا حکم آیا، سارے ہوا میں تنکا جس طرح اڑ جاتا ہے نا، ایسے ہماری قوت کے مقابلے میں بے حیثیت ہو گئی. تو آج بھی ہم اسی قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہیں. اللہ موجود ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا. اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے. جب دشمن مقابلہ کرے یا آپ پر حملہ کرے تو پھر اپنی ہمت کم نہیں رکھنی چاہیے، حوصلہ توڑنا نہیں چاہیے، حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ ساری تدبیروں کو، ان کی ساری سازشوں کو کمزور کر دے گا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے.